السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ برادران اسلام، کون سا ایسا مسلمان ہوگا، بلکہ اگر کہا جائے کہ کون سا انسان ہوگا جو اس دنیا کے اندر سعادت اور خوشی نہیں چاہتا۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ خوشحال زندگی گزارے۔ ایک مومن کی بھی یہی خواہش ہے، کافر کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، اور آدمی اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار راستے اختیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسلمان بھی بسا اوقات یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر دنیا کی آسائشیں اس کے پاس ہو جائیں، دنیا کے ساز و سامان کو وہ جمع کر لے، اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت وہ بنا لے، اچھی سے اچھی گاڑی اس کے پاس ہو جائے، تو شاید اسے دنیا کی خوشی مل جائے گی۔ یا کوئی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ صحت مند ہو جائے، بیماریوں سے خود کو دور کر لے، تو شاید وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ عمل صالح کرے، تقوی اختیار کرتے ہوئے اعمال صالحہ کو اپنائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت عمل صالح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اسے بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ عمل کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ اعمال انجام دیتے ہیں، ہم انہیں ان کا بہترین بدلہ بھی دیتے ہیں۔ یہ آیت اللہ رب العالمین کی قرآن کی ہمیں بتلاتی ہے کہ جو شخص دنیاوی ساز و سامان کو اپنی خوش بختی کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی آسائشیں اسے خوش کر دیں گی، تو یقیناً وہ بہت بڑے دھوکے کے اندر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری خوشی کس چیز میں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیاوی یہ چیزیں تھوڑے وقت کے لیے ہمارے چہروں پر مسکراہٹ لے آئیں، ہمیں تھوڑے وقت کے لیے خوش کر دیں، لیکن حقیقی خوشی اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اللہ رب العالمین کے دین کو اختیار کرنے اور اسے پہ چلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص، کوئی بھی متقی اور مومن شخص ہو، اور اپنی زندگی کے اندر 3 اہم چیزوں کو شامل کر لے، بلکہ یہ متقیوں کی صفات میں سے ہے، اگر یہ 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اس کی پوری زندگی خوشحالی میں گزرے گی۔ غم اور مصیبتیں، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن اس کو غمگین نہیں کر پائیں گی۔ وہ 3 اہم نکات کیا ہیں، وہ 3 اہم پوائنٹس کیا ہیں، وہ 3 اہم صفات کیا ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی شکر گزار بنے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کوئی نعمت ملے، چاہے ڈائریکٹ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے یا اللہ رب العالمین کسی ذریعے سے ہم تک وہ نعمت پہنچائے، تو ہم شکر ادا کریں۔ انسانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر وہ نعمت ہم تک پہنچاتا ہے تو انسانوں کا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو اللہ رب العالمین جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کا شکر بھی نہیں ادا کرتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم مزید آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر نعمتیں شمار کرنے لگو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر تفصیل سے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور بھی قرآن کے آیتیں بھری پڑی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کس طرح نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہیں، دین اسلام ہو یا اور دوسری چیزیں۔ ہمیں ضرورت ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنیں۔ دوسری خاصیت ہم اپنے اندر یہ پیدا کر لیں کہ ہم صبر کریں۔ مصائب، پریشانیاں، غم، تکلیفیں، بیماریاں، جو کچھ بھی ہمیں لاحق ہوں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اپنا لیتے ہیں کہ صبر کے دامن کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ پریشانی کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، تو شاید ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا
इलैहि राजिऊन। ऐसे ही कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। तो सब्र करें, चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई कितनी अजीम नेमत आपसे क्यों ना छिन जाए, चाहे वालिदैन आपसे छिन जाएँ या औलाद की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको नेमतों से महरूम कर दे, या कोई बीमारी कोई मुसीबत लाहिक हो जाती है, अगर हम सब्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन बंदों में शामिल हो सकते हैं जो खुशहाल रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस चीज़ से हमें और आपको मना किया, बल्कि हमारा दीन उस चीज़ से रोकता है जो हमें मायूसियों की तरफ लेकर के जाता है। अपने चेहरे को आदमी न पीटे, मुसीबतें और परेशानियाँ आए तो न घबराए। लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदाअल जाहिलिया, कि ऐसा ना करे कि गरीबान को फाड़ने लगे, अपने चेहरों को पीटने लगे और जाहिली पुकारने लगे। तो सब्र को अपनाएं। और तीसरा और आखिरी नुक्ता यह है कि आदमी जब गुनाह करे तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। इज़ा अज़नब इस्तग़फ़र, जब गलती हो, जब उसे पता चले कि अल्लाह ताला की मासियत और नाफरमानी उसे कर दिया है, तो वो फ़ौरन तौबा करे, क्योंकि तौबे के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को माफ़ फरमा देता है। अगर उस गुनाह का ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला के हक़ से है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे, उस बुराई से दूर रहे, ज़िंदगी में कभी उसकी तरफ लौटने की कोशिश ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तौबे को कबूल फरमाएगा। और अगर उसका ताल्लुक़ बंदों से है, बंदों के हुकूक़ को उसने मारा है, किसी के ऊपर जुल्म किया है, किसी के माल को गसब किया है, तो फिर वो कोशिश करे कि इस दुनिया के अंदर ही उसके हक़ को लौटा दे, क्योंकि आखिरत के अंदर दिरहम व दीनार नहीं होगा, वहाँ नेकियों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी भरपाई करेगा। तो हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अमल सालेह करें, मुत्तकी बने, और तक़वा ही के मुत्तकियों की सिफ़ात में से है कि हम अपने अंदर ये 3 खूबियाँ जमा कर लें। सबसे पहले तो जब नेमत मिले शुक्र अदा करें, परेशानियाँ आए तो सब्र करें, और जब गुनाह हो तो हम तौबा करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर ये तीनों सिफ़ात पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शुक्रगुज़ार बनाए, सब्र करने वाला बनाए, और अपने गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौबे और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक दे। जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।